الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا
محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس وقت دنیا کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں، کئی مذہب نظر آئیں گے، کئی مسلک نظر آئیں گے، کئی جماعتیں ہمیں نظر آئیں گی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مذاہب کے لوگوں کے اندر جو عزت و عظمت، شان اور مقام مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ مقام اور کسی قوم کو نصیب نہیں کیا۔ سمجھنا یہ ہے کہ مسلمان کی عزت و فضیلت کا سبب کیا ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہم دل کی گہرائی سے یہ بات مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے تمام اقوام عالم کے اندر عظمت نصیب کی ہے، تو اس عظمت کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو وہ وجہ ہے مذہب اسلام۔ چونکہ اسلام تمام ادیان سے اعلیٰ و افضل، لہذا اسلام کو قبول کرنے والے مسلمان بھی تمام اقوام عالم کے اندر عظمت و شان، مقام اور مرتبے کے مالک ہیں۔ میرے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک تمام دینوں سے برگزیدہ دین، تمام ادیان سے اعلیٰ و افضل دین وہ دین اسلام ہے۔ عرفات کا میدان، عصر کا ٹائم، حجۃ الوداع کا موقع، سیدنا جبرائیل امین سید الکونین کے پاس اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں کہ محبوب، اللہ میاں کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر دین اسلام والی نعمت مکمل کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کے اصول، قواعد مکمل فرما دیے ہیں، اور ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے۔ غور کرنا، سمجھے یہ دین دینے والا کون ہے، بلکہ یوں عرض کروں کہ یہ دین بنانے والا کون ہے۔ دین بنانے والی ذات ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پروردگار عالم دین دینے والے، جناب جبرائیل دین لے آنے والے،
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کو وصول کرنے والے. غور کیجئے، اللہ میاں دین دینے والے، جناب جبرائیل دین لے آنے والے، اور سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم اس اللہ کے دین کو وصول کرنے والے. سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں. پروردگار عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں ہم عطا کرنے والے ہیں. دین اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل، اس دین کے اصول کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، دین اسلام کے اصول اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ میاں قرآن کریم دینے والے، یہ قرآن لے کر آنے والا کون؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین. کون جبرائیل قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں؟ اللہ فرماتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جناب جبرائیل قرآن لے آنے والے، اور کہاں آیا قرآن؟ نزلہ علی قلبک، قرآن آیا سید الکونین کے پاس. اللہ فرماتے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، غور کرو، سمجھنے کی کوشش فرمائیں. دین دینے والے اللہ، دین لے آنے والے جناب جبرائیل، اور جن کے پاس دین آیا وہ امام الانبیاء خاتم النبیین. ہماری پہچان دین اسلام، ہماری عزت دین اسلام، ہمارا امتیاز دین اسلام، ہمارا مقام دین اسلام. باقی تمام اقوام عالم پر ہماری شان کی بڑائی کا سبب دین اسلام. اس دین اسلام کو دینے والے اللہ، لے آنے والے جبرائیل، وصول کرنے والے سید الکونین. اب ہمارے ذمے یہ لازم ہے کہ دینے والے اللہ کی بھی قدر کریں، لے آنے والے جبرائیل کی بھی قدر کریں، اور وصول کرنے والے سید الکونین کی بھی قدر کریں. جب ہمارا امتیاز ہی اسلام ہے تو اب ہمارے ذمے یہ لازم ہے کہ اس دین کے دینے والے، بنانے والے اللہ کی قدر کریں، دین لے آنے والے حضرت جناب جبرائیل کی قدر کریں. اور جس نے اپنی جسم کے ایک ایک حصے کا خون دے کر قرآن کریم کی حفاظت کی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم، ہم اللہ کے پیغمبر کی بھی قدر کریں. میں بڑا ایک عجیب سا عنوان لے کر بیٹھا ہوں، توجہ فرمانا. اللہ کی قدر کیا ہے؟ جبرائیل کی قدر کیا ہے؟ حضور کی قدر کیا ہے؟ قدر تو ہم کرتے ہیں. اللہ کا نام آیا، ادب سے سر جھک گیا. سید الکونین کا اسم گرامی آیا، حیا شرم سے محبت و پیار مصطفیٰ کے اندر گردن جھک گئی. جبرائیل امین کا اسم گرامی آیا تو دل کے اندر ان کی عظمت آ گئی. ہم کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قدر کرو، جبرائیل کی قدر کرو، حضرت کی قدر کرو. اس قدر کرنے کا معنی کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کی قدر کرنی ہے،
خدا کی عبادت کر کے، کہ عبادت ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ کی قدر ہے۔ جناب جبرائیل کی قدر کرنی ہے، ان کی دیانت و امانت کو مان کر کہ جبریل اتنا بڑا دیانتدار ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن کی زبر اور زیر میں فرق نہیں آنے دیا، جیسا لیا ویسا پہنچایا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی ہے حضور کی اطاعت کر کے۔ بولا ذرا زبان سے، اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کی، جناب جبرائیل کی قدر کرنی ہے جبرائیل کی دیانت مان کر، اور سید الکونین کی قدر کرنی ہے حضرت کی اطاعت کر۔ میرے محترم دوستو، پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز کے اندر اپنی مخلوق کو یہ درس دیا، سبق دیا، حکم دیا کہ جب تم کھاتے میرا ہو عبادت میری کرو۔ دنیا کا قانون ہے، لوگ کہتے ہیں جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، اللہ فرماتے پھر تم میری کھاتے ہو میری ہی گاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے اولاد آدم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ میاں ہمارا رب ہے کون؟ فرمائے الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ بلند آواز سے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اور اونچا اور ذوق سے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ او انسان ذرا اپنی ابتدائے آفرینش کو دیکھ، تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، جسم پہ لگ جائے جسم پلید، انسان کے جسم سے شہوت کے ساتھ باہر آ جائے، تیری زبان قرآن پڑھنے کے قابل نہیں، کاریگر کی کاریگری دیکھ۔ اللہ فرماتے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں نے ایک ناپاک پانی کے قطرے پر کیسی تصویریں بنائی، ایک بندہ تو ناپاک پانی تھا، خون تھا، میں نے تجھے جناب والا خون کا لوتھڑا بنایا، خون تھا، میں نے اس کو گوشت بنایا، گوشت تھا، تیرے اندر پیاری پیاری ہڈیاں جوڑی، پھر فقسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر گوشت اور پوست کی چادر چڑھائی۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو، نہ اٹھانے والی ماں کو علم، نہ ساتھ رہنے والے بابا کو علم۔ اللہ فرماتے ثم انشأناه خلقا آخر، میں نے اندر اندر روح پھونک دی، اب ماشاءاللہ بچہ پیٹ کے اندر حرکت کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ کسی نیک دائی کے پاس، لیڈی ڈاکٹر کے پاس، اللہ والے کے پاس دعا کرا کے آؤ۔ میرے اللہ فرماتے جو مقدر تھا ماں کے پیٹ کے اندر تو ٹھہرا، جب باہر آیا اوپر سے آواز آتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہے کوئی گندے پانی پہ اتنی پیاری تصویر بنانے والا؟ اللہ میاں یہ بچہ تھا کہاں؟ فرمایا وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماں کے رحم کے اندر میں نے تیری تصویر بنائی۔ ایک دفعہ محبت سے کہے اللہ، اور ذوق سے سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیوار پہ نقش بنایا، لوگوں نے کاغذ پہ تصویر اتاری،
لوگوں نے لکڑی اور پتھر پر تصویریں بنائی، لیکن بولو پانی پہ تصویریں بنانے والا کون؟ پھر قربان اللہ کی قدرت کے اوپر، باپ ایک ماں ایک، شکل الگ الگ، مقدر الگ الگ، مزاج الگ الگ، قسمت الگ الگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا ہو گیا بچہ ماں کی جھولی کے اندر، پیاری پیاری آنکھیں کھول کے کہتے اللہ میرا معدہ کمزور، میری آنتیں کمزور، نہ میں روٹی چبانے کے قابل، اے میرے اللہ نہ میں مرچ سالن کھانے کے قابل، ماں کے پیٹ کے اندر تو نے میری غذا کا انتظام کیا، اب کیا بنے گا؟ رحمت سے جواب ملتا ہے فکر نہ کر، پیدا کرنے پر قادر ہوں، غذا دینے پر بھی قادر ہوں۔ والدہ کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دی، ضرورت کے مطابق میٹھا، ضرورت کے مطابق پتلا، ضرورت کے مطابق گرم۔ گزر گئے 2 سال، اللہ کا قرآن کہتا ہے بس اب ماں کا دودھ پینا حرام۔ بڑا ہو گیا مولوی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، چودھری صاحب، دل کے اندر ایک ہوک اٹھی، یا اللہ میں بچہ تھا دودھ پیتا تھا، بڑا ہو گیا ہوں امی کا دودھ حرام، لیکن دل کہتا ہے جی کہتا ہے میں دودھ پیوں۔ اوپر سے آواز آتے میرا بندہ سامنے دیکھ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، سامنے بھینس جا رہی ہے، اس کا منہ کالا، چمڑا کالا، ند کالا، پاؤں کالے، سم کالے، تو میرا کام کر میں تیرا کام کروں گا۔ جا رہی ہے خالی مشکیزیں، سبز گھاس کھائے گی، میلا کچیلا پانی پیے گی، شام کو آ رہی ہے مشکیزیں دودھ سے بھر کے لا رہی ہے، اور دنیا کی بوتل کا منہ نیچے ہو، جب تک آپ کارک نہ لگائیں ہر چیز ڈل جائے گی، لیکن اللہ نے کوئی ایسی رحمت والی گرہ ڈال دی، دوڑ رہی ہے بھاگ رہی ہے، ایک قطرہ زمین پر دودھ کا نہیں گرتا۔ حکم دے دیا او بھینس گائے بکری، ہاتھ لگانا میرے بندے کا کام، دودھ دینا تیرا کام۔ یا اللہ یہ دودھ ہے کہاں؟ فرمایا من بین فرث و دم، ادھر گوبر کا خزانہ، ادھر خون کا خزانہ، خون کو اجازت نہیں لال کرے، گوبر کو اجازت نہیں بدبودار کرے۔ فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا، اللہ نے خالص دودھ دیا، توجہ میری طرف۔ اب بال ملا تو میری طرف سے، خس و خاشاک ملے آپ کی طرف سے، پانی ملا تو ہماری طرف سے۔ اللہ فرماتے لبنا خالصا سائغا للشاربین، اب محبت سے بولیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ بارشیں دینے والا کون؟ ایک ایک دانے کا 100 دانہ کرنے والا کون؟ ساری سورت بقرہ کا دعویٰ اور خلاصہ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تیرا، مکھن تو کھا اللہ کھانے سے پاک، ملائی تو کھا اللہ کھانے سے پاک، شہد تو چاٹ اللہ میاں کھانے سے پاک، ساری نعمتیں تیرے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تیرا، توجہ سب کچھ تیرا، بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک اور بھائیوال نہ بنانا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے،
سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی قدر یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اللہ فرماتے سورج کے سامنے سجدہ نہ کریو، چاند کے سامنے زمینیں نیاز نہیں جھکانی. کیا کروں؟ فرمایا واسجدوا للہ، پیشانی تیری ہو دروازہ میرا ہو. شور پکار تو نے میری کرنی ہے، منت میرے نام کی ماننی ہے. محبت سے کہیں اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے کہیں، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 سجدہ میرے دروازے کا. اللہ فرماتے ہیں منت میرے نام. آج ہم نے عقائد کو چھوڑ دیا، رسم و رواج میں پڑ گئے، ہم قرآن بھول گیا، غلط روایات میں کھو گئے. ہم حضرت سیدہ مریم صدیقہ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، حضرت عیسیٰ کی نانی، حضرت مریم کی ماں اللہ کے نام کی منت مان رہی ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان فرمایا. حضرت جناب مریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ کے اندر ہر ماں کی آس ہوتی اللہ مجھے بیٹا دے گا. مریم علیہ السلام کی امی کی بھی خواہش ہے اللہ مجھے بیٹا دے گا. عرض کرتی ہیں میرا اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں تیرے نام کی منت مانتی ہوں، مجھے بیٹا دے، میں بیت المقدس آزاد کر کے آؤں گی. یا آگے واقعہ اور ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، مانگا تھا بیٹا مل گئی بیٹی. اب حضرت جناب مریم کی والدہ کہتی اللہ انی وضعتها انثی، یا اللہ یہ تو میرے گھر بیٹی آ گئی. جواب ہے ہاں ہے تو بیٹی، لیکن لیس الذکر کالانثی، ہر مرد عورتوں سے شان میں بڑا نہیں ہوا کرتا. ہے تو بیٹی لیکن ڈنکے پوری کائنات کے اندر عظمت کے بجیں گے. سورت مریم کے نام کی پوری سورت قرآن کریم میں موجود. سمجھانا یہ چاہتا ہوں منت کس کے نام کی مانی گئی اور شور و پکار کس کے نام کی بولو. ایک اللہ کا پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں بیٹھ کر قرآن کہتے ہیں نادا فی الظلمات، پکار رہا ہے اللہ کو کئی اندھیروں کے اندر، کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، جلدی جلدی دوڑتے جا رہا ہے. بہرحال ہمارا دین اسلام ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے. اب اسلام کو دینے والا کون ہے؟ تو ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی قدر کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کریں. جب ہم نے اللہ کی عبادت کی تو ہم نے اللہ کی قدر دانی کی.
قرآن مجھے ادھر ادھر جانے نہیں دے رہا. عجیب عجیب انداز میں اللہ نے اپنی توحید منوانے اور شرک سے بچانے کے انداز اختیار کیے ہیں قرآن کریم. اللہ فرماتے ہو خدا کے بندو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ہائے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، اگر یہ مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے یہ سب مل کر اس سے چھین بھی نہیں سکتے. سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو اتنی کمزور ہیں کہ مکھی اٹھا جائے اس سے نہیں موڑ سکتے، ان کو پوچھتے ہو اور اللہ کا دروازہ چھوڑتے ہو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے قبضہ قدرت کے اندر پورا کارخانہ کائنات ہے. تو بھئی ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. سوڑ عبادت، پکار عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، چڑھاوا عبادت، طواف عبادت، سجدہ عبادت. جس طرح پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے اسی طرح زبان جب فریاد کرے وہ بھی دروازہ اللہ کا ہو. غالباً بہت عرصہ پہلے میں نے گزارش کی تھی، اب پھر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی شریعت کو تمہاری 3 چیزوں کے ساتھ عشق ہے. عاشق نہیں برداشت کرتا کہ میرا معشوق کسی غیر کے ساتھ چلے. اللہ نہیں گوارا کرتے کہ یہ 3 چیزیں کسی اور کے سامنے ہوں. 3 چیزوں کے ساتھ اللہ کو عشق ہے. توجہ فرمائیں. نمبر 1 تیرا ہاتھ، نمبر 2 تیری زبان، نمبر 3 تیری پیشانی. نمبر 1 تیرا، نمبر 2 تیری، نمبر 3 تیری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب اٹھے میرے سامنے اٹھے، یہ جب مانگے مجھ سے مانگے، اور یہ جب جھکے میرے سامنے جھکے. نہ یہ کسی غیر کے سامنے، نہ یہ کسی غیر کے سامنے، نہ یہ کسی غیر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے، میرے دل کو سرور ملے نہ ملے، پر اتنا غرور ضرور ملے کہ جھکاؤں نہ کہیں لوح جبی. واجب الاحترام بزرگوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. رب کی قدر کیا ہے کہ عبادت اللہ کی، اور وہ دین اسلام قرآن لے کر آنے والا کون؟ سید الملائکہ جناب جبرائیل امین. کون جبرائیل؟ اٹھائیے قرآن کو. اللہ فرماتے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بڑی طاقت والا، بڑی امانت والا جبرائیل، انتہائی دیانت دار. حضرت جبرائیل کی امانت و دیانت پر کوئی انگلی نہ اٹھانا نہ اٹھا سکتا ہے. اللہ نے وہ قرآن جناب جبرائیل کو دیا. غور میری طرف. لائے جبرائیل قرآن، 70,000 فرشتہ آگے، 70,000 فرشتہ پیچھے، 70,000 فرشتہ دائیں، 70,000 فرشتہ بائیں. اتنی بڑی عظیم عظمت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ سید الکونین کے پاس جناب جبرائیل امین قرآن لے کر آئے. اتارا کہاں؟ نزلہ علی قلبی کا. کہہ دو سبحان اللہ.
ذوق سے اللہ نے قرآن حضور کے دل مبارک پر نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن حضور کے دل پہ نازل کیا. یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے. یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے. آپ میرے پاس کوئی بچہ لے آئیں پڑھانے کے لیے تو میں کہوں گا پڑھو بیٹا الف، وہ کہے گا الف. کسی اور بزرگ کے پاس لے جائیں وہ کہے گا پڑھو بیٹا الف، بسم اللہ شریف کے بعد الف با تا سا. ٹھیک ہے نا. ہمارے علم کا آغاز زبان سے ہو رہا ہے، اور جب نبی پر قرآن نازل ہونے لگا اور حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگے تو رحمت سے آواز آتی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. پیغمبر زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والے بھی ہم ہیں، یاد کروانے والے بھی ہم ہیں. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علم کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، نبی کے دل کا علم کا آغاز دل سے ہوتا ہے. اپنا ایمان منور کریں، میرے دل کو ٹھنڈا کریں اور محبت سے کہہ دیں کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں. اونچی آواز سے حضور ہم جیسے، حضرت ہم جیسے. حضور کے ابو ہیں ہمارا ایمان ہے، حضرت کی امی ہے ہمارا ایمان ہے، حضرت قوم کے قریشی ہیں ہمارا ایمان ہے، حضرت قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے. لیکن حضور ہم جیسے نہیں ہیں. میں نے اگر یوں کیا لوگوں نے لعنت سمجھی، حضور نے یوں کیا آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. میرا ہاتھ لگا لوگوں نے تھپڑ کہا، سید الکونین کا ہاتھ ایماندار کو لگا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. میں نے لعاب زمین پر ڈالی لوگوں نے نفرت کی. امام الانبیاء کی لعاب دہن حضرت علی المرضی کی آنکھوں پر لگی شفا ہوئی، ابو بکر کی ایڑی پر لگی سانپ کی زہر کا اثر ختم ہو گیا. اس لیے حضور ہم جیسے نہیں ہیں. جگہ دے دیں، جگہ دے. آ رہے میرے معروضہ سمجھ کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں. میں سویا ہوں، اونگ آئی، آنکھ کھلی، میرا بیٹا محمد پانی کا استاوا لے کر آ گیا، لوٹا لے کر آ گیا. ابو وضو کرو. میں نے کہا کیوں بیٹا؟ آپ کو نیند آ گئی تھی، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سید الکونین آرام فرما رہے ہیں. بی بی عائشہ فرماتے سمیت خطیتہ او غطیتہ، میں نے حضرت کے میٹھے میٹھے خراٹوں کی آواز سنی. گہری نیند تھے حضور. آنکھ مبارک کھلی تو میں حضرت کی خدمت کے اندر پانی لے کر گئی کہ یا رسول اللہ پانی. فرمایا کیوں؟ حضرت آپ سو گئے تھے، وضو فرمائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. محمد کی نیند کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے. نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ میاں نے وہ دین دیا جناب جبرائیل امین کو. حضرت جبرائیل وہ لے کر پہنچے سید الکونین کے پاس. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہمیں. اب امام الانبیاء کی قدر کرنا ہمارے ذمہ واجب، بلکہ واجب سے آگے چلتا ہوں فرض. اب نبی کی قدر کا معنی کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، ہم چلیں حضور کے طریقے پر، ہم بیٹھیں حضور کے انداز کے مطابق، ہمارا عقیدہ حضور کے فرمان کے تابع، ہمارا عمل حضور کے عمل کے تابع، ہماری رفتار گفتار سے نبی کی سنت کی خوشبو آئے. اور واجب الاحترام بزرگوں، آج ہم نے حضور کی شریعت کو
4 چیزوں میں بند کر لیا۔ مولوی جی بتاؤ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، مولوی جی بتاؤ حضرت حج کیسے کرتے تھے، مولانا بتاؤ نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، پیر جی بتاؤ حضور زکوٰۃ کیسے دیتے تھے۔ بس یہ ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ مولانا بتاؤ حضور کے تجارت کے اصول کیا ہیں، سید الکونین نے بیع شراء کے مسائل کیا بیان کیے، حضور نے ہمسائے کے حقوق کیا بیان کیے، نبی نے والدین کے حق کیا بیان کیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صرف 4 مسئلے بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے نبی ہماری پوری زندگی کے اصول، رہنما اصول بیان کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اگر میں آڑت بنا رہا ہوں تو اپنے علاقے کے اہل علم کے پاس جاؤں کہ میں نے تجارت کرنی ہے، حضرت کی تجارت کا انداز بتاؤ، اصول بتاؤ۔ ٹائم ختم ہونے کو ہے، موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عزت ہے مذہب اسلام کی وجہ سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری عزت کس کی وجہ سے ہے؟ بولو بھائی، اسلام کی وجہ سے۔ اور اسلام کی بنیادی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن دینے والا کون؟ لے آنے والے کون؟ جن کے پاس آیا وہ کون؟ ماشاءاللہ، اتنے تک سبق یاد ہو گیا۔ دینے والے اللہ، لے آنے والے جبرائیل، اور جنہوں نے آگے اس دین کو وصول کیا وہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم سب کی قدر کریں، اللہ کی قدر کریں عبادت کر کے، جبرائیل کی قدر کریں ان کی دیانت و امانت پر یقین کر کے، اور حضور اکرم کی قدر کریں ان کی غلامی اختیار کر کے، ان کی اطاعت اختیار کر کے۔ آج صحابہ کا نام روشن ہے، اہل بیت رسول کا نام روشن ہے، پیغمبر کی جماعت کا نام روشن ہے، اولیاء اللہ کا نام روشن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع تھی، وہ حضور کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ وہ زمانہ میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو عزت ملی حضور کی غلامی کے اندر، تو ہماری عزت بھی حضور کی غلامی کے اندر ہے۔ حضور اکرم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک آدمی کا پختہ مکان بنا ہوا حضور نے دیکھا۔ کس کا مکان ہے؟ یہ فلاں آدمی کا مکان ہے۔ واپس آ گئے، اسے پتا چلا کہ حضرت پاک تشریف لائے تھے، میرے مکان کو دیکھ کر اظہار ناپسندیدگی تو نہیں کیا تھا، حضرت نے کوئی بات نہیں کی، محسوس ہوتا تھا کہ حضرت نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی وقت اس نے مکان توڑ دیا۔ اگلے دن حضور واپس پھر تشریف لے گئے تو مکان کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ بھائی وہ مکان تھا یہاں، حضرت میں نے گرا دیا۔ کیوں؟ صحابہ نے فرمایا تھا کہ حضرت نے کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، وہ مکان میرے بچوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے جس مکان پر حضور کی نظر کرم نہ پڑی ہو۔ ایک آدمی کو حضرت نے دیکھا، اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ میں جو ایک جاتے مسئلہ بیان کی تھے میں کہ ہیں صحیح او نکاح ویلے میں کو سورے جری انگوٹھی پوئی او میں کو حرام ہے، میں کو جری شادی دے ویلے گھر والی چین گلج پوئی میں کو حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ ان تو فرق کہہ دیا الحمدللہ۔ اور مردیں ماشاءاللہ اتنا وڈیا وڈیا گتی رکھ گی دن جو پتہ نہیں لگتا چھوار ویندا پہ یا بی ویندی پئی ہے۔ سر دوتے کپڑے پاون دے انداز، خود قمیص شلوار دے انداز،
اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ مرد ہو مرد بن کر رہو۔ اللہ نے عورت کو ایک الگ صنف بنایا ہے، مردوں کو ایک الگ صنف بنایا ہے، اس کا اپنا انداز معاشرت ہے، اس کا ایک اپنا انداز معاشرت ہے۔ حضرت نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، سید الکونین فرماتے ہیں بیٹا میری شریعت کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیں، اس صحابی نے جلدی جلدی وہ انگوٹھی اتاری اور زمین پہ پھینک دی۔ خود حضور فرما رہے ہیں اٹھا لو، تمہاری بیوی کے کام آ جائے گی، بچوں کو کام آئے گی۔ بس حضرت کا یہ کہنا تھا جس طرح ساون کی بدلی سیر ہو کر برستی ہے، فقیر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے کہتا یا رسول اللہ وہ سونا میرے گھر میں استعمال نہیں ہو سکتا جس سونے پر نگاہ نبوت نے مہربانی کے ساتھ نہیں پڑی۔ میرے محترم دوستو، ان حضرات کی عزت ہی اطاعت رسول کی وجہ سے، آج صحابہ کی عزت ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے، اہل بیت کی عزت ہے حضور کی اطاعت کی وجہ سے۔ آج میں شاہ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤالدین نقش بند، حضرت شہاب الدین سہروردی، اولیاء اللہ کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں حضور کی اطاعت کے اندر گزری تھی۔ اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھ گنہگار کو، آپ تمام دوستوں کو قدم قدم پر حضور کی غلامی نصیب فرمائے، حضرت کی اطاعت نصیب فرمائے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرتے ہیں اور ایک ضروری اعلان سن لیں۔ آپ کو علم ہے کہ سالانہ آپ کی اسی مسجد کے اندر نقش بندی اجتماع ہوتا ہے جس میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات کو فکر آخرت، نفس کی شرارتیں، شیطان کے مکر و فریب، ان کا علاج بیان کرتے ہیں۔ وہ 54 سال سے جو ہمارے والد کے زمانے سے شروع تھا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ دن 12 بجے سے لے کر نماز عصر تک، عصر مغرب کے درمیان چھٹی، مغرب سے لے کر رات کو 10 بجے تک، اور ہفتے والے دن صبح ختم خواجگان، قرآن شریف کی تلاوت، درس قرآن کریم کے بعد آخری مراقبہ اور ذکر ہوگا۔ میں تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ زندہ اشتہار بن جائیں، آئندہ جمعہ یہاں پڑھیں، رات ہمارے پاس رہیں، ہفتے والے دن انشاءاللہ دعا کر کے پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے بندوں کی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی